بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انڈیا کے اندر ایک بہت زبردست ڈیبیٹ ہوئی، ڈز گاڈ ایگزسٹ، اس ٹاپک سے ریلیٹڈ، جو کہ وہاں کے ایک ملحد شاعر تھے جاوید اختر، اور ان کے مقابلے میں جو ہے مفتی شمائل ندوی صاحب تھے، اور وہ مسلمانوں کو جو ہے وہاں پہ ریپرزینٹ کر رہے تھے۔ اور جس طریقے سے انہوں نے اس حوالے سے گفتگو کی اور جس طریقے سے جاوید صاحب کو جواب دینے کی کوشش کی، کافی اچھا اس کے اندر معاملہ رہا۔ اور جاوید صاحب کی طرف سے جو باتیں آنے والی تھیں، انہوں نے اپنے اوپننگ اسٹیٹمنٹ کے اندر یہ بات بتا دی کہ وہ کچھ ایموشنل باتیں لے کر آئیں گے، کچھ ایسی باتیں لے کر آئیں گے کہ جو مذہب سے ریلیٹڈ ہوں گی، عقلی دلائل وہ بہت زیادہ نہیں دیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے بہت ساری چیزوں کے جوابات کو اسکپ کر دیا، جس میں ایک خاص جو ہے وہ اسپیسیفکلی یہ چیز کہ ہر چیز کسی نہ کسی چیز پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، کانٹینجنٹ ہوتی ہے، اور اگر اس کو ہم مان لیں اور کوئی ایک اینڈنگ پوائنٹ نہ مانیں، کوئی نیسیسری ایگزسٹنس کو نہ مانیں، نیسیسری بینگ کو ہم نہ مانیں، تو یہ دور و تسلسل چلتا چلا جائے گا، کنٹینیوٹی چلتی چلی جائے گی۔ اس کا جواب جو ہے وہ اینڈ تک پراپر طریقے سے جاوید صاحب نے نہیں دیا۔ بہرحال اس کو دیکھنے کے بعد ایک طرف یہ معاملہ بھی رہا کہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے اسلام کے مقدمے کو بیان کیا، اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے گفتگو کی، گو کہ ان کے اس ڈیبیٹ سے پہلے بہت سارے لوگوں نے ان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار بھی کیا تھا کہ ایک نوجوان ہیں تو وہ کیسے کریں گے، لیکن بہرحال بہت اچھا انہوں نے ریپرزینٹ کیا۔ لیکن اس ڈیبیٹ کو دیکھنے کے بعد ایک جو نتیجہ میں سمجھتا ہوں عوام الناس کے لیے وہ رہا کہ ان کے لیے چیزوں کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل رہا، کیونکہ وہاں پہ مفتی شمائل صاحب، ان کا بھی مقصد یہ تھا کہ وہ جاوید صاحب کو جواب دیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور جاوید صاحب جو ہے وہ عوام کو ایموشنل کرنے کے اوپر لگے ہوئے تھے۔ تو جو علمی دلائل یا جو ایک ایسی گفتگو کی تھی جو واقعتاً ایک مقدمہ بن سکتی تھی، غالباً عوام کو سمجھنے میں اس کو جو ہے وہ پرابلم ہوئی ہوگی۔ تو میرا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ اس ڈیبیٹ کے اوپر جو چیزیں ایسی ہیں کہ جو جس کے اوپر ہم تجزیہ کر کے اسلام کے مقدمے کو مزید مضبوط کر سکتے ہیں، تو اس پر انشاءاللہ میں کچھ دنوں کے اندر ہی آپ کی خدمت میں ضرور وہ پیش کروں گا کہ اس میں جو چیزیں ایسی ہیں جو عوام کو سمجھنے والی ہیں۔ بطور خاص جو وہاں پر ایک سوال یہ ہوا کہ کس طریقے سے غزہ کے اندر بچوں کے اوپر ظلم ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے تمام تر قدرت کے باوجود ان کو روکا نہیں۔ اس کا جواب گو کہ میں پہلے اپنے پیج کے اوپر دے چکا ہوں، اسی جاوید اختر صاحب کا ہی جواب دیتے ہوئے، انہی کا ہی اعتراض کو کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے تو انڈیا کے ایک ملحد شاعر کے اعتراض کا جواب وہ میں نے ذکر کیا تھا، تو اس کا جواب پھر انشاءاللہ دوبارہ اس ڈیبیٹ کے سینیریو میں جو مقدمات ہیں یا دیگر جو چیزیں ہیں، اس پر انشاءاللہ بہت جلد میرا ارادہ ہے کہ ایک تجزیہ اپنا بھی پیش کروں، خاص طور پر ان پوائنٹس کو کہ جو عوام الناس کو سمجھنے کے لیے بڑے دشوار ہو رہے تھے۔ امید ہے کہ آپ لوگ اگر نہیں دیکھا تو اس کو ضرور دیکھیں گے، اور چونکہ وہ مفتی شمائل صاحب اسلام کا مقدمہ پیش کر رہے تھے اور اس مقدمے کو مضبوط کرنا ہماری ذمہ داری ہے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اس ذمہ داری کو اپناتے ہوئے اپنی طرف سے ضرور کوشش کریں گے۔